تو انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو. کہا نہیں جی بتائیں آپ. بہت مجبور کیا تو پھر کہا میں ایک رات سویا, خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاصم اللہ کے قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہو اپنی زبان سے, ذرا یہ منہ میرے قریب کرو, میں اس زبان اور اس منہ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے اپنے منہ کو میں انکار کیسے کرتا, کہنے والا کون ہے, فرمائش کس سے کی جا رہی ہے, غلام بھی کیا اپنے آقا کو نخری دکھاتا ہے. اس لیے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب میں نے اپنے لب کیے, اپنے ہونٹ کیے. محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہونٹوں کا بوسہ لیا. جب میں بیدار ہوا اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آ رہی ہے. یہ قرآن, یہ نیکیوں کی برکتیں ہیں اللہ یہی فرما رہے جنہوں نے ہجرت کی گناہ بھی چھوڑے. ہجرت سے ملک کو چھوڑنے کا نام نہیں, اس کے ساتھ نیکیاں کرنا. اسی طرح شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود پاک درود شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا. ویسے تو بہت سے واقعات ہیں. ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی کا معمول یہ تھا کہ روز رات کو محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا تھا پھر سوتا تھا. میں جب تک کہ حضرت علامہ موبائل دامت برکاتہم العالیہ اس کا دیدار نہ ہو جائے اور دیکھ دیکھ کر سوؤں نہ تو وہ تو میری رات ہی نہیں ہے. وہ ایک لطیفہ بھی بڑا ہے نا, چھوٹا سا ہے, زیادہ بڑا نہیں ہے, کہ وہ بیٹا جو ہے نا وہ نہانے کے لیے جا رہا تھا تو باپ نے کہا کہ بھائی تو نہانے کے لیے جا رہا ہے تو موبائل تو رکھ. کہا ابا جی اتنی دیر کیا کروں گا, بالٹی جب تک بھرے گی تو میں کم از کم موبائل تو دیکھ لوں گا, اتنی ٹائم میں کیا کروں گا. یعنی میں اپنا وقت فارغ نہیں کر سکتا, مصروف رکھوں گا. ٹائم جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے, ہمارے اکابر فرماتے ہیں. تو حضرت نے یہ آدمی یہ روز رات کو نبی علیہ السلام پر درود پڑھ کے سوتا تھا, روز اس کا یہ معمول تھا. اللہ کرے مجھے آپ کو بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, آج سے ہم معمول بنائیں گے انشاءاللہ. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اسی طرح میں نے درود پڑھا, اس بندے نے درود پڑھا تو نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درود پڑھتے ہو اللہ کی دربار میں میرے لیے درود پڑھتے ہو, لاؤ اپنے گالوں کو میرے سامنے لاؤ. نبی علیہ السلام کے سامنے میں نے رخسار کیے, نبی علیہ السلام نے رخساروں کے بوسے لیے. جب بیدار ہوا تو رخساروں سے خوشبو آ رہی تھی, 8 دن تک خوشبو آتی رہی. نیک عمل کی برکت, نیک عملوں کی برکت. ایک انڈیا کا واقعہ ہے, بابا مشکی, پتہ نہیں اصل نام اوریجنل نام کیا تھا لیکن اس سے مشہور ہو گیا. مشک عربی میں کہتے ہیں کہ اس کو مسک, مشک تو اردو کا لفظ ہے, مسک عربی میں وہ مشک خوشبو کو کہتے ہیں جو میں نے کہا کہ دنیا کی سب سے مہنگی خوشبو ہے. تو اس بابا جی سے خوشبو آتی تھی. کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے جسم سے خوشبو کیوں آتی ہے, اور پھر ان کا ایک واقعہ ہے. بابا مشکی اسی نام سے مشہور ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے آتے تھے جاتے تھے تو اللہ نے ایک خوبصورتی عطا فرمائی تھی. تو ظاہر بات ہے پھول کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہیں, جہاں نیک لوگ ہوں گے ان کے حسد کرنے والے تو ہوں گے, جو دین کا کام کرنے والے ہوں گے چبانے والے بھی تو کیا ہے ہوں گے. اب کیا ہے وہ اللہ والے جو ہے نا وہ گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی خاتون نے کہا کہ اللہ والے بات سنیں, اندر ایک خاتون اس پر دم کر دو, دم کر دو, وہ اس کی حالت ذرا صحیح نہیں ہے. اس نے انکار کیا, بھائی میں یہ کام نہیں کرتا. بہت کہا کہ دیکھیں وہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی کیا ہے ٹھیک ہو جائے آپ کے دم سے, آپ کو اللہ جزائے خیر دے. یوں پال پول مل کے سب کے جو ہے نا وہ ان کو خوب کیا ہے, وہ مکھن مکھن مارا جو بھی کیا. اب وہ اللہ والا آ گیا, جیسے اندر آیا یہ بڑھیا چلی گئی. اندر جو عورت تھی جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کے دم کر دو طبیعت ٹھیک نہیں, وہ بالکل دم دمادم دم تھی, ٹھیک تھی. اندر سے کنڈی لگا دی اس نے کہا کہ میں تم سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں. کتنے دنوں سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی, میں نے اس بڑھیا کے ذریعے تمہیں چارہ ڈالا اور تمہیں کیا ہے میں نے اپنے گھر کے اندر بلانے کی ترکیب سوچی اور ترکیب کارگر ثابت ہو گئی ہے, لہذا مجھ سے بدکاری کرو, زنا کرو. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا. اس نے کہا دیکھو کنڈی لگ گئی ہے, اب کیا ہوگا, میں شور مچاؤں گی اور لوگ میری باتوں میں آ جائیں گے. یہی ہو رہا ہے آج کل. فوراً 2 آنسو نکلتے ہیں خاتون کے, لوگ اس بندے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی جب تک دوسری پارٹی کی بات نہیں سنو فیصلہ نہ کیا کرو. ایک عورت کی بات اس کی گواہی کا اعتبار ہی نہیں ہے جب تک کہ عدد پورا نہ ہو.
اس کی ایک رونے پر کیا ہے جو ہے نا فیصلہ کر دیتے، پنچایت بیٹھ جاتی فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ تم علاقے سے چلا جاتا ہے، اس کو ذلیل کر کے نکال دیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں جس نے فیصلہ غلط کیا کل کے اس کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دونوں پارٹیوں کی بات سننی چاہیے. اب اس عورت نے کہا دیکھو میں شور مچاؤں گی، لوگ کہیں گے دیکھو بھائی یہ عورت تھوڑی گئی تھی باہر، یہ بندہ اس کے گھر میں کود کر آیا ہے، کسی طریقے سے آیا ہے، بس جیسے بھی آیا تو یہ آیا ہے نا، یہ تو نہیں گئی تھی، اس لیے تمہیں لوگ ذلیل کریں گے، لہذا مجھ سے میری خواہش پوری کرو رضامندی کے ساتھ. وہ اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، کروں تو کیا کروں. اب دیکھیں جو مشکل گھڑی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ راستہ نکالتے ہیں. لیکن اگر کسی کے گھر میں 2 دن کے فاقے، یار دیکھو فاقے ہو رہے ہیں، نہیں بھائی میں انشورنس کا کام کروں گا، نہیں میں سود کا کام کروں گا، چلو بھائی ہو گیا بیڑا غرق. مشکل میں اللہ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا مدد کریں گے. تھوڑا سا اللہ امتحان تو ضرور لیتے ہیں. اس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کوئی راستہ سجا دے. پھر تک ترکیب آئی، اچھا بھائی تو خواہش پورا کرنے چاہتی، ذرا واش روم بیت الخلا تو دکھا دو، میں ذرا حاجت تو رفع حاجت کر لوں. کہا جی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، چلا جاؤ یہ جگہ ہے. اندر گیا، وہاں غلاظتیں پڑی ہوئی تھیں، اس نے غلاظت اپنی کیا ہے وہ مل لی. اب باہر نکلا، آجا آجا وہ پتہ نہیں یہ پرانا کوئی لطیفہ ہے ہمارے اکابر کا. بھائی وہ میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں سنا رہا ہوں، پریشان نہ ہونا آپ لوگ. وہ ہمارے غالباً غلام غوث ہزاروی صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ یا مولانا عبداللہ درخواسی صاحب، دونوں میں سے کوئی ایک، ان بزرگوں میں سے کوئی تھے. تو ایک خاتون کیا وہ ہاتھ ملانے لگی، وہاں نام نہیں لوں گا اس خاتون کا، ہاتھ ملانے لگی، بس ان کا فیشن تھا. اب یہ تو اسمبلی میں تو مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، یار اب کرے تو کیا کریں، اب پھنس گئے، یہ تو ہاتھ ملائے گی اب کیا کریں. ان کو اللہ نے ترکیب سجا دی، انہوں نے اللہ سے کنیکشن گیا، جیسے ہی ہاتھ ملانے کہا چھوڑو سب نے ہاتھ ملائے ہم تو گلے ملیں گے. انہوں نے کہا بھاگ بھاگ بھاگ، تو اس سے ہاتھ بھی نہیں ملاتی. یہ اللہ سے مشکل میں بھی مانگے نا اللہ راستہ سجاتے ہیں. اور جب اس نے گندگی لگائی نا تو اس عورت نے کہا وہ بھاگ یہاں سے، پاگل ہے بے وقوف آ گیا میرے گھر میں اس سے اپنی خواہش پوری کروں، نکلو یہاں سے. اور اس کو بھگایا. اس نے دیکھا کوئی چھوٹی موٹی نہر وغیرہ تھی اس طرح، وہاں گیا، وہ نہایا دھویا. تو کہتے ہیں جو میں نہایا اور گیلے کپڑے ہی تھے، میرے بھیگے کپڑے تھے، اس نہانے کے بعد سے جسم سے خوشبو آ رہی ہے کہ میں نے زنا کو منہ نہیں لگایا، اللہ کو اس وقت بھی یاد کیا، اللہ نے میرے اوپر اس خوشبو کو غالب کر دیا. یہ ہے ہجرت، اصل ہجرت یہ. والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جس کام سے اللہ نے باز رکھے رک جائے. اس لیے اللہ والے کے تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کچھ نہ کرنے کا کام ہے. بھئی نمازیں تو ہر ایک پڑھ لیتا ہے، کچھ نہ کرنے کا کام ہے. سود نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، آنکھیں کسی عورت کی طرف، اجنبی عورت کو مت دیکھو. اسی طرح خیانت نہ کرو. تقویٰ تو نہ کرنے کا کام ہے، بس کچھ نہ کرنے کے کام کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں انشاءاللہ اپنا ولی بنا دے گا. ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست تو تقوی والے ہیں. تو یہ نیک اعمال کی برکتیں دیکھی ہیں. برے اعمال دیکھ لیں، اس کی نحوست کیا ہے؟ برے عمل کی سب سے بڑی نحوست یہ ہوتی کہ انسان کے اعضاء پر اس کا حملہ ہوتا ہے، انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں. ایک تو بڑھاپا ہے وہ الگ ہے، جوانی میں انسان کے حافظے پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، کیسے کہ انسان کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی کو دیکھتا ہے تو یہ قرض ہے اس کے ذمے، اللہ اس کے گھر سے پورا کروائے گا. یہ بات پکی ہے. چنانچہ واقعہ بھی آتا ہے نا، بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک سنار اور اس کی بیوی، انہوں نے ایک چھوٹے یتیم بچے کو پالا. اس کو پالا کہ چلو بھی بچہ ہے. ایک مسئلہ سن لیں، یہ آج کل ہم بچیاں گود میں لیتے ہیں نا، کسی کی اولاد نہیں ہوتی، اور بچی کو اس کی بیوی نے دودھ بھی نہیں پلایا ہوتا ہے، فیڈ نہیں کروایا ہوتا ہے، اور بچی بڑی ہو گئی، بڑی ہو کر یہ اس آدمی کی نامحرم ہے، اس سے اس کا پردہ ہے. بھلے یہ کہے کہ یہ بچی جو ہے نا میری بیٹی کی طرح، اس لیے کہ بیٹی کے ہونے کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اس کی حقیقی بیٹی ہو، یا پھر کہ اس کی بیوی نے اس کو دودھ پلایا ہو تو یہ رضاعی باپ بن گیا. اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، اس طرح تو سب کی بیٹیاں ہیں، اس طرح تو سب کی بہنیں ہیں. یہ نہیں ہوگا معاملہ بھائی، یہ مسئلہ ہے. فارم میں لکھتے ہیں نا کہ بھئی کیا ہے جی والد، اصل میں کسی اور ہوتا ہے، اس نے پالا ہوتا ہے، یہ اپنا نام لکھتا ہے میں اس کا والد ہوں. جھوٹ. نبی علیہ السلام نے بد دعا دی ہے کہ ایسے آدمی جس نے کیا ہے بھائی
جس نے اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف والد ہونے کی نسبت کی کہ یہ میرا والد ہے، اس پر لعنت کے الفاظ آتے ہیں بھائی. ہاں اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے، یہ الفاظ آتے ہیں، اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے. مسلم جلد اول کتاب الایمان.